حالیہ بجٹ کے بعد پریس بریفنگ میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے IMF پروگرام کی بحالی میں مسلسل تاخیر اور IMF کے رویے کے مد نظر بالآخر اس پروگرام کی بحالی سے نا امیدی کا اظہار کر دیا۔ بیرونی قرضوں کی ادائیگیوں کے لیے حکومت کے پلان بی کی تجویز دی، حالانکہ اسٹیٹ بینک نے اس کی تردید کی ہے۔ امریکہ اور یورپ سے سفارتی تعلقات میں سرد مہری اور چین، سعودی عرب، ایران اور روس کے خطے کے نئے بلاک میں پاکستان کی ممکنہ شمولیت اور حمایت کے باعث امریکہ اور یورپ کے زیر اثر IMF پاکستان کو اپنے پروگرام کی بحالی کے لیے کوئی مراعات اور چھوٹ دینے پر تیار نہیں۔ پاکستان کو ایسی صورتحال کا سامنا 1998 میں کرنا پڑا تھا، جب ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان کو قرض کے لیے IMF کے پاس جانا پڑا تھا، لیکن امریکہ کے ناراض ہونے کے باعث IMF نے اپنی شرائط میں کوئی چھوٹ نہ دی اور قرضے کے حصول کے لیے پاکستان کو IMF کی تمام سخت شرائط پوری کرنا پڑی۔ آج بھی پاکستان کو اسی صورتحال کا سامنا ہے۔ IMF پاکستان کو نومبر 2022 سے یکے بعد دیگرے اضافی شرائط پیش کر رہا ہے، جن کو PDM حکومت نے سخت معاشی چیلنجز اور شدید عوامی رد عمل کے باوجود پورا کیا، جس میں اسٹیٹ بینک ڈسکاؤنٹ ریٹ 21% کی بلند ترین شرح پر لانے، پیٹرول ڈیزل پر 50 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی PDL لگانے اور بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافے، سیلز ٹیکس شرح 17 سے 18% بڑھانے، ایکسپورٹ سیکٹرز کو بجلی گیس پر دی جانے والی سبسڈیز کے خاتمے، تجارتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی کے لیے امپورٹ پر پابندیاں، روپے کی قدر اوپن مارکیٹ کی سطح پر لانے اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کو ایک سال میں 100 روپے سے زائد ڈی ویلیو کرنے جیسے غیر مقبولی عوامی فیصلے شامل تھے، جس نے ملک میں گزشتہ 70 سال میں مہنگائی ریکارڈ 38% تک پہنچا دی، جس کا حالیہ بجٹ میں کوئی حکومتی عہدیدار دفاع نہ کر سکا اور بالآخر وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30 سے 35% اور پینشن میں 17.5% اضافہ، جبکہ نجی شعبے میں کم از کم اجرتیں 32,000 سے 33,000 روپے ماہانہ کرنی پڑی۔ وسائل نہ ہونے کے باوجود حکومتی ترقیاتی منصوبوں میں 950 ارب روپے مختص کیے تاکہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں اضافے پر عوام کا غصہ کم کیا جا سکے، لیکن IMF نے بجٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے بغیر پوچھ گچھ $100,000 کی ترسیل کو IMF شرائط کے منافی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت نے ٹیکس بنیاد وسیع کرنے اور اخراجات میں کمی کا موقع گنوا دیا ہے۔ IMF کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، سیلز ٹیکس اور دیگر ٹیکسز کی مد میں 177 ارب روپے کا جو منی بجٹ پیش کیا تھا، اسے قومی بجٹ میں ضم کر کے فنانس بل کی شکل میں پارلیمنٹ سے منظور کرایا جائے تاکہ یہ ٹیکسز آئندہ مالی سال تک لاگو رہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ IMF کے مطالبے پر سعودی عرب سے $2 ارب اور UAE سے $1 ارب سیف ڈپازٹس 30 جون تک متوقع ہیں، جبکہ چین نے $1 ارب کے کمرشل قرضے کو گزشتہ روز واپس کیا ہے۔ اگر IMF پروگرام بحال نہیں ہوتا تو وہ 30 جون 2023 کو ختم ہو جائے گا۔ زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رکھنے کے لیے پاکستان نے چین سے رواں 1.3 ارب ڈالر کے کمرشل قرضوں کو ری شیڈول کرنے کی درخواست کی تھی، کیونکہ جون 2023 کے آخر میں $900 ملین کے ایک ملٹی لیٹرل قرضے کی ادائیگی کرنی ہے، جس کے بعد زر مبادلہ کے ذخائر $3 ارب سے بھی نچلی سطح پر آ جائیں گے۔ ملک میں اس وقت شدید ترین معاشی بحران ہے۔ ایپٹما نے حکومت کو بجلی گیس پر 1 جولائی تک سبسڈیز بحال کرنے کا الٹیمیٹم دیا ہے، نہیں تو ٹیکسٹائل کی صنعتیں بند کر دی جائیں گی، جبکہ IMF بجٹ خسارے کے مد نظر کسی سبسڈی کے حق میں نہیں۔ اس وقت ہمارے مختلف ممالک کے باہمی قرضے $37 ارب ہیں، جس میں چین کے قرضے $24 ارب ہیں، جن میں $10 ارب باہمی قرضے، $4 ارب سیف ڈپازٹ، $4 ارب کے کرنسی سویپ اور $6 ارب کے کمرشل بینکوں کے قرضے ہیں، جن کی ری اسٹرکچرنگ حکومت کی ترجیح ہے۔ 8 سے 9 مہینے سخت فیصلے کرنے کے بعد بھی اگر IMF پروگرام بحال نہیں ہوتا تو یہ ملکی معیشت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ حکومت کو بجٹ سفارشات اور مراعات پر IMF کو آن بورڈ رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ بجٹ کے بعد IMF کا رد عمل غیر متوقع نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ IMF کے تحفظات کو جلد از جلد مذاکرات کے ذریعے دور کریں تاکہ موجودہ غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ ہو سکے۔